جعلی خبروں کے نام پر شہباز حکومت نے آزادی اظہار کے آئینی حق کے خلاف ایک ایسی لڑائی کا آغاز کر دیا کہ جس کے منفی اثرات جو ہیں بہت دور تک جائیں گے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت جن بھی جماعتوں اور اراکین نے پارلیمان نے پیکا جیسے متنازع قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے، ان کی جمہوریت پسندی کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ جہاں اس متنازع قانون کی وجہ سے حزب اختلاف خصوصاً تحریک انصاف کے ہاتھ میں حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایک نیا پتہ آ گیا ہے، وہیں صحافی برادری بھی اس کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ جی پیکا ایکٹ جو ہے آئین کی روح کے منافی ہے اور اس کو رد کرتی ہے۔ پاکستان میں آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے پی ایف یو جے کی تحت جو ہے ملک بھر میں جو ہے کل ہم دیکھیں گے کہ جی پریس کلبوں کے باہر جو ہے بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے۔ صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی احتجاج کی حمایت کی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ جی صحافیوں سے مشاورت کیے بغیر جو ہے یہ ترمیم جو ہے کی گئی ہیں۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کی پریس گیلری میں صحافیوں نے پیکا کے خلاف جو ہے بڑی آج زوردار قسم کی نعرے بازی بھی کی اور شور بھی مچایا۔ کل سے آزادی صحافت تحریک کا آغاز ہوگا۔ کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر پاکستان کی وکلاء برادری اور سول سوسائٹی اس آزادی صحافت تحریک کا حصہ بنے گی۔ اور جناب یہی صورتحال جو ہے آج سینٹ میں دکھائی دی، جہاں حزب اختلاف نے پیکا کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے احتجاجی نعرے لگائے۔ جیل میں مقید عمران خان نے بھی اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ جی پیکا قانون کی جم کر مخالفت کی جائے۔ اس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بندہ فیک نیوز کے آڑ میں جس کو چاہے اس کو اٹھایا جائے، اپنے میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے۔ جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہ مارشل لا پلس ہے۔ یہ ایسی ایمنڈمنٹ ہے جو کہ آئین کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ یہ تو ایک ڈرکونین قانون ہے، کسی صورت میں ہم نے یہ ایکسیپٹ نہیں ہونے دینا۔ لیکن لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا اصرار تھا کہ جی جعلی خبروں کے علاج کے لیے پیکا قانون ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر قانون کا رخ موڑا گیا تو خود جو ہے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آزادی اظہار کا مسئلہ اپنی جگہ جس پر پروگرام میں آگے چل کر بات ہوگی، لیکن پاکستانی سیاست کا وہ بڑا سوال جس کے جواب کی قوم منتظر ہے وہ ہے جی حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جی کل وہ مذاکرات کے چوتھے دور میں شریک نہیں ہوگی۔ حکومت کو پی ٹی آئی کو دوبارہ میز پہ لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا حکومت جو ہے پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ مانے گی؟ اس بارے میں قیاس آرائیاں جو ہیں بڑی زوروں پر ہیں۔ ویسے خود تحریک انصاف میں جو ہے تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں ذمہ داریاں جو ہیں تبدیل کی گئی ہیں اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب وزارتوں میں کارکنوں کو اہمیت دی جائے گی۔ اسی سلسلے کی کڑی جو ہے علی امین گنڈا پور سے صوبائی صدارت کا واپس لے لینا ہے، جن پر پی ٹی آئی کے ہی بعض حلقوں کی جانب سے شک و شبے کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اب ان کی جگہ سخت موقف رکھنے والے جنید اکبر صاحب کو جو ہے صوبائی صدر کا عہدہ ملنا جو ہے آخر کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جنید اکبر صاحب حال ہی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے تھے۔ اپنے انتخاب کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جی توشہ خانہ کا جو 60 برسوں کا ریکارڈ ہے وہ نکلوائیں گے۔ ویسے پشاور کے صحافتی حلقوں میں جنید اکبر صاحب کو بطور ایک نیک نام اور شریف سیاسی کارکن کے طور پہ جانا اور مانا جاتا ہے۔ وہ 3 بار متواتر جو ہیں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور 2018 کے انتخابات میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو قومی اسمبلی کی مالکنڈ کی نشست پہ جو ہے شکست دی ہے۔ ان کے بطور پی ٹی آئی جو ہے خیبر پختونخوا کے سربراہ کا سامنے آنا کن تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شوکت صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ نئے صدر آ گئے کے پی میں پی ٹی آئی کے، کیا پیغام ہے، کیا سمجھا جائے ان کو کہ جو نئے صدر آئے ان کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ کوئی اشارہ نہ سمجھے، بس یہ پارٹی کا ایک ورکر ہے اور گراس روٹ لیول کا ورکر ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں اور کافی مشکلات جھیلی ہیں اور مشکلات کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ چونکہ ہم نے ویسے بھی خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرکاری عہدہ اور پارٹی عہدے کو الگ الگ کیا جانا ہے، تو اسی روشنی میں دیکھا جائے اور یہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا، لیکن وہ کرنا تھا، الگ الگ کرنا تھا، تو اس سے اور کوئی مطلب نہ لیا جائے، صرف یہ کہ پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، ایک فل ٹائم صدر مل گیا اور یہ کہ تنظیم سازی ہو جائے گی، اب پارٹی کو آرگنائز کر دیا جائے گا اور فیصلے ہوں گے، اور بس یہی ہے کہ جو صدر ہے وہ پورے صوبے کی جو ہے وہ وزٹس کریں گے، جو ورکروں کے تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں گے، تو بہت ساری چیزیں پارٹی کے لیے ضروری تھا کیونکہ سرکاری عہدہ اور پارٹی عہدہ ایک ساتھ رکھنے سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی۔ میں خود جنرل سیکرٹری تھا، جب میں منسٹر بنا تو خان صاحب نے کہا کہ جی اب آپ ایسا کریں کہ ایک عہدہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اسد کیسر صاحب پریزیڈنٹ تھے
اور ساتھ اسپیکر بھی تھے، ان کو بھی یہ عہدہ چھوڑنا پڑا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں، یہ اصولی طور پہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ جی جس کے پاس اگر وزارت ہو تو اس کو پارٹی کا عہدہ نہیں رکھنا چاہیے، کام متاثر ہوتا ہے. تو نئے جو صدر ہیں آپ کے کے پی کے، جنید اکبر صاحب، ان کا کیا ایجنڈا کیا ہوگا بطور صدر؟ سب سے اہم ایجنڈا تو یہی ہے کہ پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، اور جو موبلائزیشن ہے اور ورکروں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا، پورے صوبے کا وزٹ کرنا، تنظیم سازی موسٹ ہوگی. اس کی جو موسٹ پرائرٹی ہے، فرسٹ پرائرٹی جو ہوگی وہ اس کی تنظیم سازی ہوگی. کیونکہ بہت سے اضلاع میں اور تحصیلوں کے اندر اور یونین گراس روٹ لیول پہ تنظیم سازی کا فقدان ہے. تو ظاہر ہے سی ایم، بطور سی ایم تو علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے کافی مشکلات تھی کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قیاس آرائیاں یوں زوروں پہ آ گئی ہیں، مطلب اس حوالے سے کہ جی ان کا ایک اختلافات کی جنید اکبر صاحب کی، عاطف خان صاحب کی، امین گنڈاپور صاحب سے، تو لوگ اس کے تناظر میں اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی اتنی روٹین کی تبدیلی نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی اس کا تاثر دے رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں اختلاف جہاں تک ہے نا، دیکھیں ہم سب کے اختلاف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہو سکتے ہیں، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ تو ڈسکریج کرتے ہیں. اور انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا. آئی تھنک کہ جنید جو ہے وہ ڈیزرو کر رہا ہے، اور آگے جا کے پتہ چلے گا اس کی پرفارمنس کا. اگر اچھی ٹیم بنا لی تو میرے خیال سے بہت بہترین ہو جائے گا. اور سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. اگر وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گروپنگ میں پڑ گیا تو پھر تو پارٹی نہیں چل سکتی اور نہ یہ آگے چل سکے گا. تو میں نہیں خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس موقع کے اوپر گروپنگ میں انوالو کرے گا. ایک بہترین اپارچونٹی ملی ہے اس کو، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو صوبائی صدر بنے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرے. میرے سے بات چیت ہوئی ہے ان کی، کل بھی ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے، اور یہی ہم نے کہا کہ جی آپ کو ایک اچھے اس پہ چلنا پڑے گا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. کسی طرح سے یہ امین گنڈاپور صاحب پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے عمران خان کا؟ کیونکہ تاثر بعض لوگ یہی قیاس کر رہے ہیں. عمران خان جو ہے نا، عمران خان کپتان رہ چکا ہے، فیلڈنگ بدلنے میں وہ دیر نہیں لگاتے ہیں. فیلڈنگ جلدی جہاں سے وہ لگتا ہے کہ کون سا پلیئر کمزور ہے وہاں سے ہٹا کے دوسرے پلیئر کو لگا دیتے ہیں. تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ایز اے سی ایم وہ کام نہیں کر رہے تو سب سے پہلے وہ سی ایم شپ سے ہٹاتے. لیکن میرا نہیں خیال ہے. عمران خان کا علی امین گنڈاپور کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور اگر اعتماد نہ ہوتا تو وہ ابھی تک ہٹ چکے ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب عمران خان کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ وہ دیر کرتا ہے. لیکن اس کا مقصد ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر ان کا اعتماد ہے. تو امین گنڈاپور آپ کا کہنا ہے کہ جی بطور وزیر اعلیٰ اسی طرح سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے، وہ برقرار رہیں گے. اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صوبائی کابینہ میں کوئی تبدیلی ہو؟ دیکھیں کابینہ میں تبدیلی یہ تو روٹین معمول کی کاروائیاں ہوتی ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے کسی وزیر کی یا کسی ایڈوائزر کی، تو وہ تو پہلے بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں. آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. پھر عمران خان جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل پرفارمنس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. تو پہلے بھی اس طرح 20 ایم پی ایز ایک دفعہ نکال دیے تھے. اور جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں اس پہ بھی وہ کسی طرح کے ٹالرنس نہیں ہے، ان کا زیرو ٹالرنس ہے. تو میرے خیال سے تبدیلیاں ہو بھی جائیں گی. اگر اور یعنی کہ پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے میں بھی کوئی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب نئے صدر آ گئے تو؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے تھے، جو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پی میں 4 بڑے واضح گروپ ہیں. ایک وہ مالاکنڈ گروپ اس کو کہا جاتا ہے، کوئی ہزارہ کا گروپ الگ ہے، علاقوں کے حساب سے انہوں نے بانٹے، میں نام نہیں لے رہا ان رہنماؤں کا. پشاور کا الگ گروپ ہے، اور ڈی آئی خان یہ جو جنوبی اضلاع ہیں ان کا الگ گروپ ہے. تو ایک بڑا مشکل چیلنجنگ کام نہیں ہوگا جنید اکبر صاحب کے لیے کہ 4 بڑے جو اسٹرانگ لابیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو دوبارہ سے گیلونائز کرنا، متحد کرنا؟ جی دیکھیں جنید اکبر میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے. میں نے نہیں خیال ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑے گا. وہ سب کو ساتھ لے کر چلے گا. دوسری بات یہ کہ صرف جنید اکبر کو نہ دیکھا جائے نا، عمران خان کو دیکھا جائے، کیونکہ انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا، اور عمران خان پھر سٹینڈ بھی لیتا ہے اپنے عاملین کے اوپر. تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا اس طرح اپیرنٹلی اور بلا وجہ. اچھا، ایک تاثر یہ بڑا گیا ہے کہ کیونکہ جیسا آپ نے خود فرمایا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں بڑے 3 الیکشنز متواتر انہوں نے جیتے ہیں قومی اسمبلی کے. اس سے پہلے کے انتخابات میں 18 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے ہرایا تھا، اور
کہا جاتا ہے نیک نام ہے, ورکر مطلب متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے, تو یہ آپ کے خیال میں, اور ایک ہارڈ لائنر بھی کہا جا رہا ہے اسی سانس میں ان کو, تو کیا یہ انڈیکیشن لیا جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ احتجاجی سیاست کی طرف رخ کرے گی اس کے بعد؟ دیکھیں احتجاجی سیاست کا فیصلہ تو جنید اکبر نے نہیں کرنا ہے, نہ صوبائی کابینہ نے کرنا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو عمران خان نے کرنا ہوتا ہے. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن جنید اکبر صاحب کیا زیادہ تنظیم کو آرگنائز کر سکتے ہیں گراس روٹ لیول پہ؟ کیا ان میں آپ سمجھتے ہیں کس طرح کا؟ دیکھیں ان کے پاس ایک تو ٹائم آ گیا, فل ٹائم ہے ان کے پاس, وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ دونوں عہدے کیسے رکھ سکیں گے, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی کس کو پریورٹی دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے پاس اپورچونٹی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک اچھے صدر ثابت ہو سکتے ہیں اگر ٹیم اچھی بنا لیں اپنی. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیم آپ کی اچھی ہو تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. اچھا, اب ایک دوسرے ایشو کی طرف آ رہے ہیں کہ پوری قوم منتظر ہے کہ جی سب کی نظریں لگی ہوئی تھی مذاکرات پہ, اور پی ٹی آئی اٹھ گئی ہے مذاکرات سے. کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا اشارے ہیں؟ ادھر سے غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو اپنی مذاکراتی کمیٹی کو ڈیزالو کرنے کا سوچ رہے ہیں حکومت والے بھی. تو آپ کے خیال میں معاملہ بالکل اب کہتے ہیں نا پٹری سے اتر گیا ہے, یا دوبارہ پٹری پہ آنے کی امید ہے ان مذاکرات کے؟ حکومت کی سنجیدگی تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. وہ تو وقت گزارنا چاہتے تھے, شاید ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں نا کتنا مشکلات آ رہی ہیں ان کو, جو مذاکراتی ٹیم کے کو عمران خان سے ملاقات ہی نہیں کرا سکتے, تو ان کے پاس تو کیا اتنا بڑا اختیار ہوگا کہ یہ کر لیں گے. چونکہ یہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت ہے, مشکلات ان کے اپنے بھی ہیں. یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو انگیج رکھا جائے, لیکن ہمارے تو دیکھیں نا بالکل ہم نے تو ٹائم دیا ہوا تھا کہ جی اتنے اس ٹائم میں ہمارے ساتھ یہ مطالبات ہیں ہمارے, تو 2 ہی مطالبات ہم نے رکھے تھے. اب اس میں سے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس سے ہم سے نہیں ہٹ سکتے. اگر ابھی بھی جیسے کل انہوں نے جو میٹنگ بلائی ہے, اگر وہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر تو مذاکرات جو ہے وہ ہم بحال ہو سکتے ہیں. دوسری صورت میں جو ہے دروازے بند ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ اتنے مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں ورنہ وہ اس طرف آئیں گے, تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اگر ملک کے مفاد دیکھنا ہے تو مفاد میں ہم نے مذاکرات کیے. ایک تنقید جا رہی ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر بڑا بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا, اور ذرا سے ان کو اور انگیج رکھنا چاہیے تھا. کہ حکومت کا یہ بات تو جائز ہے نا کہ جی آپ انتظار تو کر لیتے 28 تک کا, ہمیں مطلب تحریری جواب تو دینے دیتے, تو تحریری جواب سے پہلے اڑ جانا میٹنگ سے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب تیسری میٹنگ ہو گئی اور تیسری میٹنگ میں یہ ہم نے ریٹن میں دے دیا جو ہمارے مطالبات ہیں. ادروائز تو ضرورت تو نہیں تھی, کیونکہ 15 دن پہلے سے ہم ان کو پٹی پڑھاتے رہے کہ جی ہمارے یہی 2 مطالبات. انہوں نے کہا نہیں ریٹن دے. جس دن ہم نے ریٹن دیے 2 مطالبات, ہم نے کوئی نئے تو نہیں اس میں شامل کیے تھے, وہی 2 تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کتنی بے صبری کی. جو ان کے ترجمان تھے عرفان صدیقی صاحب, رانا ثناء اللہ, اسی شام کو پریس کانفرنس کی اور اس کو ایک مذاق بنایا. ان کہا کہ جی یہ مطالبات تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو کیسے چل رہے ہیں, کسی کا ڈیسائیڈ ہوا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا تھا, جب پارٹی کے جو مذاکراتی ترجمان ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن باقی چیزیں ہم مذاکرات جاری رکھیں گے, تو پھر ہم نے بھی لکیر کھینچ لی کہ جی ہمیں اور مذاکرات نہیں چاہیے. اگر آپ نے یہ منظور کرنا ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم دوبارہ آ جائیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے. کیا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ پٹری سے اتر گئے مذاکرات, یا ابھی بھی امید کی کوئی کرن باقی ہے؟ کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا یقیناً پورے پاکستان کو ضرورت ہے کہ جی یہ جو محاذرائی ہے اس کا خاتمہ ہو. جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی جیسی, اس کو اپنا جو ایک کردار ادا کر سکتی ہے ایک اپنے پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر, وہ کھل کے کر سکے. کیا امید ہے آپ کی, کیا آپ کی گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم سارے محب وطن لوگ ہیں, خواہش تو ہے کہ مذاکرات ہو جائے, لیکن جو دوسری طرف آپ دیکھیں نا, یہ جو ان کی طرف سے جو سپیچز ہوتی ہیں, جو تقاریر کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے اندر جو لہجہ استعمال کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ مزید ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہو سکے گی. میری حکومت والوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی مطلب ہے یہی لب و لہجہ جو ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ بھی استعمال کرتا ہے, آپ کے بھی جو رہنما ہے وہ بھی کوئی مطلب ہے لحاظ تو نہیں کرتے. جی دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر میں بات کروں یا
غور بات کرے یا سرکیسر کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب آپ سوشل میڈیا پورے پاکستان لگا ہوا ہے تو ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہم کس کو کہیں کہ یہ ہمارا ہے ہمارا نہیں ہے؟ مطلب دیکھیں عام لوگوں کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کے لیے اویئرنیس ہوتی ہے. یہ تو پی کا قانون لا کے یہ تو سب کو پورا نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن یہ بھی غلط ہے. آپ پہلے اویئرنیس لائیں، جو بھی قانون بناتے ہیں پہلے اویئرنیس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ سزا ہو سکتی ہے. آپ ڈائریکٹ مریم کے خلاف کسی نے ٹویٹ کیا یا پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایک دم ان کو سزا بھی دے وہ کر دی، گرفتار بھی کر لیا، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ انتقامی سیاست ہو سکتی ہے، انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ انتقامی سیاست میرے خیال سے پاکستان کو مزید برداشت نہیں ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف. جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مالاکنڈ کی دورے پہ تھے. ان کو آنا تو خیر ظاہر ہے کہ وعدہ ان کا یہ تھا کہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، لیکن غالباً وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو صورتحال چل رہی ہے انٹرنیٹ کی پورے ملک میں، تو بعض اوقات نہیں رابطہ ہو پاتا. جی جنید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جنید صاحب، تو جناب دو بڑی ذمہ داریاں ماشاءاللہ 2 دنوں میں آپ کی جھولی میں آ کے گر گئی ہیں، تو نئے صوبائی صدر کا پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا تو ابھی تو ہمارا فوکس جو ہے وہ 8 فروری کے احتجاج پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ سی ایم صاحب کے پاس ٹائم ایک تو اس کو صوبہ بھی چلانا تھا، بھی ہمارا بہت سینسٹیو ایریا ہے، ایکسپارٹا میں کافی حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو ذمہ داری زیادہ تھی. نئی ٹیم تھی سی ایم صاحب کے ساتھ، تو اس کو بھی زیادہ تر ہمارے ایم پی ایس جو ہے وہ نئے ہیں، منسٹران بھی 95% نئے تھے، تو سی ایم صاحب کی ذمہ داری زیادہ تھی. تو پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ سی ایم صاحب سے یہ پارٹی کو سی ایم صاحب کے مشورے سے یہ ہوا کہ یہ صوبائی صدر کی ذمہ داری مجھے دی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور سی ایم صاحب کوشش کریں گے کہ جو ہماری سب سے پہلی اور کیا تنظیمی بڑے مسائل ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی میں نے بھی شوکت صاحب سے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی کے پی میں 4 بڑے واضح گروپ ہیں، ہزارہ کا گروپ ہے، پشاور کا ہے، مالاکنڈ کا گروپ ہے، اور جنوبی اضلاع کا گروپ ہے. تو کس طرح سے ان کو یکجا کریں گے؟ اور آپ کے خیال میں بعض لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں آپ کے آنے سے کہ امین گنڈاپور صاحب پہ کسی طرح کا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہے. جی نہیں، پی ٹی آئی میں 4 گروپ تو نہیں ہے. پی ٹی آئی میں ہر ڈسٹرکٹ میں 3 4 گروپ ہے. پی ٹی آئی میں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. ہر بندے کو جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو اختلاف رائے ہوتی تو گروپ بنتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی گروپ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہے. ہر بندے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. میرے جیسے لوگ آج صوبائی صدر بن گئے، تو میں یونین کونسل کے صدر سے یا گاؤں کے صدارت سے میں نے اپنی کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا نا، تو مجھ جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہوا. 3 دفعہ میں نے بن گیا. تو یہ ہر بندے کو آگے بڑھنے کی کوشش میں تو ہے. یہ اختلاف ہوتی ہے تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ اختلاف ایسا ہے کہ اس سے ہمارے ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا یا پارٹی پہ فرق پڑے گا. عمران خان جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا ووٹر اس کے ساتھ ہوگا. کیا آپ کو لانے کا مقصد یہ بعض لوگ دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی، کیونکہ جو آپ کا ایک کہا جاتا ہے کہ جی ہارڈ لائنر ہے، اور پی ٹی آئی کا دوبارہ جارحانہ طرز سیاست کا جو ہے منصوبہ ہے، وہ سڑکوں پہ آنے کی تیاری کر رہی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ نہیں بالکل درست تاثر ہے. میں اس ڈائلاگ کے حق میں بھی نہیں ہوں. صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ الزام لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. ہمیں پتا ہے ہم بالکل سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے. ان بیچاروں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح اپنا ٹائم ضائع کریں؟ یہ تو کسی اور کی طرف دیکھتا ہے. تو میں بالکل اسی کے حق میں ہوں کہ ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ یہ اتنی مذاکرات سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کے دوبارہ سے جاری ہوں گے؟ مذاکرات ہوگا مذاکرات کا امید ہار چکے آپ لوگ؟ مذاکرات تو صرف مجھے تو ٹائم کا میں یہ پارٹی کا لائن نہیں. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہی مذاکرات کے پاس ان کے پاس اختیار ہی نہیں جو جن کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں.
درست. بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہ جو متنازع پیکا کا قانون ہے کچھ اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سے اہم جو بات ہے وہ کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس نے 10 اپریل 2022 کے بعد سے جو 2 سال ہیں اس میں میڈیا کی آزادی اظہار کا جو ہے جائزہ لیا ہے. کچھ اس پہ بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد. Harsh sentences, the state of freedom of expression 2022-24. یہ عنوان ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی تحقیقاتی رپورٹ کا, جسے گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا. اس کا ترجمہ آپ کڑی سزائیں یا پھر سخت جملے بھی کر سکتے ہیں, جو قاری کا ذہن قبول کرے. اس رپورٹ میں آزادی اظہار کی صورتحال 2022 سے 24 یعنی کہ عمران خان حکومت کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد کے بعد کے دور میں میڈیا کی آزادی کا اس میں جائزہ لیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے فوری بعد سے پاکستانی میڈیا کے لیے ایک انتہائی ہنگامہ خیز اور ناہموار دور کا آغاز ہوتا ہے, جس میں ریاست کی طرف سے عائد آزادی اظہار کی حدوں میں غیر متوقع طور پر تبدیلیاں شروع ہو گئیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ جی کس طرح سے 10 اپریل 2022 کے بعد سے میڈیا پر پابندیاں سخت ہوئیں. کچھ میڈیا اداروں پر سختی بڑھا دی گئی جبکہ کچھ کو جو ہے مکمل چھوٹ حاصل ہو گئی. رپورٹ میں ایک طرف صحافیوں کے قتل اور جبری گمشدگیوں کا ذکر ہے تو دوسری جانب قانونی تبدیلیوں اور سینسرشپ میں اضافے کا, اس کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق روایتی میڈیا پر عوام کا اعتماد ٹوٹنے سے کاروباری مفادات, دائیں بازو کے گروہ اور اداروں کا جو ہے رسوخ جو ہے وہ بڑھا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل آزادیوں کو بھی بڑی سختی سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ جی انٹرنیٹ کی مکمل یا جزوی بندش سے لے کر سماجی میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی کا بھی اس میں ذکر ہے, اور دیگر اپلیکیشنز جن کو سست کیا گیا یا جن کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے خراب کیا گیا. یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک کہتے ہیں نا بڑی متوازن حقائق پر مبنی اور غیر جانبداری سے لکھی گئی دستاویز ہے, جس میں آزادی اظہار اور اس کو درپیش چیلنجز کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے. ان حالات میں جبکہ نون لیگ کی حکومت اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے لیے انتہائی متنازع پیکا قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں, تو اس رپورٹ کی اہمیت جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. پیکا قانون کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جی اظہار رائے کے مقدمات اب جرائم کے زمرے میں آئیں گے, اور جعلی خبروں پر 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے, پھر دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں. اس رپورٹ کی محقق اور مصنفہ اور کونا مشق صحافی مہم مہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں. مہم, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر ہے کہ 10 اپریل 2022 کے بعد سے جو ہے آزادی اظہار کا میدان بڑی تیزی کے ساتھ تنگ ہوا ہے. اس میں روایتی اور سماجی دونوں میڈیا جو ہیں شامل ہیں, یعنی کہ ٹریڈیشنل میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. آپ کی رپورٹ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ اٹ ہیز جو میڈیا کا اسپیس ہے کچھ لوگوں کے لیے جن کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا شرنک ہوا ہے. موسٹلی وہ لوگ ہیں, وہ صحافی ہیں جو لیٹس سے ارشد شریف کے قریب تھے, لائک ARY کا جو سٹاف ہے فار ایگزامپل. سم پیپل ان کے لیے بالکل تنگی ہوئی ہے ان دی فریڈم کے آپ ٹو ڈو یور جرنلزم. کچھ لوگ جیسے عارفہ نور آف ڈان, انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ان کے حساب سے اٹ از دا سیم, کہ سینسرشپ ہمیشہ سے رہی ہے, بلکہ جو فرنجز پہ گروپس ہیں, فار ایگزامپل پشتون تحفظ موومنٹ ہیں یا بلوچ رائٹس کے لیے جو گروپس کام کرتے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ سے سینسرشپ رہی ہے. سو اٹس ناٹ اینی ڈفرنٹ. اس میں جو عارفہ نور صاحبہ کا بڑا اہم نقطہ ہے یہ, لیکن ساتھ کہ جب آپ ایک فرنج پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے. وہ سینسرشپ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے تعداد کم ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ یا سول سوسائٹی کی ایک بڑی اکثریت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا اثر زیادہ آتا ہے اور اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے. تو جو میں نے کہا تھا نا کہ عام تاثر یعنی کہ جنرل پرسیپشن از دس کہ جی پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ, یعنی کہ پہلے تو صرف فرنج ایلیمنٹ کو کرتے تھے, اب جو سینٹر کی اور جو کہتے ہیں نا اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ دائرہ کار بڑا ہے نا. جی well I mean I don't think اتنا I disagree with you actually because I feel اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ یا بلوچ گروپس کو دیکھ لیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو ہم پی ٹی آئی یا ایسی پارٹیز کو لے لیں جو جسے ہم مین اسٹریم کہتے ہیں, جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ they are to be called مین اسٹریم, ان کی جو آن لائن پریزنس ہے وہ اتنی زیادہ ان نے بڑھائی, تو obviously جب ان کے خلاف کچھ ایکشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ شور بھی زیادہ ہوتا ہے. سو دین
ایک اس کا ایفیکٹ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے. تو جو وکٹم کی نوعیت ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا نمبرز اور فالوورز اور ملینز میں گنتے ہیں. سو فار ایگزامپل عمران ریاض خان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اٹ از اے بگ ڈیل فار مینی پیپل. مگر جیسے اف دیر از سم پرسن سٹنگ ان دا ٹرائبل ڈسٹرکٹس اینڈ ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو اتنا ایمپلیفائی نہیں ہوتا ہے. سو I don't find it useful to measure it in that way. In no way, I'm not trying to undermine any of the nationalist political, not the مطلب ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس کا اثر ہوتا ہے, جو پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, اس پرسیپشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس کا اثر پھر زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک کسی چھوٹی جماعت کے خلاف کریں, چھوٹی جماعت تو ہے نا کہ اگر کسی کی ایک سیٹ ہے یا 2 سیٹس ہیں, سیٹس نہیں ہیں تو چھوٹی جماعت ہو گئی. بے شک اس کا اپنے حلقے میں بہت زیادہ فالوئنگ ہو, مانتے ہیں اس بات کو, لیکن اس کے اثر میں کم لوگ آ رہے ہوتے ہیں, متاثر کم ہو رہے ہوتے ہیں, فیکٹریز کم ہوتے ہیں. اب یہاں پر جب آپ بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ فرق تو میرے خیال میں کرنا چاہیے. Don't you think? Well, I mean, this was not actually what I saw in the report. But یہ ضرور ہے کہ بالکل amplify کچھ جگہوں پہ کچھ کوارٹرز میں زیادہ ہوتا ہے اور کہیں کم ہوتا ہے. تو ہماری سینس آف سینسرشپ جو ہے, جو میں نے صحافیوں سے بات کی کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اینڈ بیونڈ, 3 الگ رائے تھیں. ایک تھا کہ اٹ ہیز شرنک, ایک ہے کہ ہمیشہ سینسرشپ رہی ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایکچولی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, اظہار رائے کی جو فریڈم ہے وہ بڑھ گئی ہے. شہزاد غیاث جیسے پوڈ کاسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل بہت سارے لوگوں نے سفر ضرور کیا ہے, مگر ان کی اوپینین میں ان کے پاس زیادہ فریڈم تھی ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس. پھر میڈیا میٹرز ڈیموکریسی کے جو صدف خان ہیں اور اسد بیگ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ دیر از مور ایکسپریشن بڑھ گئی ہے. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر یقیناً ایک چیز پھیلی ہے, بڑی ہے. اچھا, لیکن آپ کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جی نیوز روم میں سیلف سینسرشپ جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. Am I right? جی, ہے نا. تو اس کے اوپر ذرا سی بات کریں کہ کیا اس کے پیچھے what are the factors behind it, کیا عوامل ہیں. So some media groups have suffered a lot. انہوں نے ایک پرائس ادا کی ہے. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو اعزاز سید اور دیگر جو صحافی ہیں انہوں نے اس پہ رپورٹنگ بھی کی ہے. جو میڈیا کے مالکان ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو بہت کلیئرلی کہا گیا کہ آپ عمران خان کی فیس نہیں دکھائیں گے. اینڈ اکارڈنگ ٹو کچھ میڈیا اونرز جن سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ سینسرشپ بڑھ گئی ہے اور ہماری کمپلائنس بھی بڑھ گئی ہے. سو یہ ایک مشکل چیز ہے اباؤٹ سروائیول. کاشف عباسی جو ARY کے ہیں, انہوں نے جیسے فار ایگزامپل آفٹر ارشد شریف کی اسیسینیشن انہوں نے کہا کہ جو آپ کی فائنینشیل سروائیول ہوتی ہے, ARY واز ٹیکن آف ایئر, آپ کو یاد ہوگا, اینڈ سو فائنینشلی چینل سفر اینڈ ان کے سارا اسٹاف جو ہے دے سفر. سو جو مالکان ہیں obviously وہ اس سچویشن کو اوائڈ تو کرنا چاہتے ہوں گے. نیوز رومز میں بالکل اٹس کنفیوزنگ اسپیشلی ینگ جرنلسٹ کے لیے کہ ریڈ لائن کدھر ہے, ہم کیا رپورٹ کر سکتے ہیں کیا نہیں رپورٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ آئی فیل اگر آپ اتنی تیزی کے ساتھ لکیریں تبدیل ہو رہی تھیں. یہ بتائیے کہ 2022 کے بعد, اپریل 2022 کے بعد کون سے نئے طریقے رائج ہوئے سینسرشپ کے جو کہ ماضی میں نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ چیزیں ان کی انٹینسٹی بڑھ گئی. کوئی نیا طریقہ ایسا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا یا سب کچھ ماضی کی طرح چل رہا ہے؟ جی جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ ہے کہ میڈیا مالکان سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ٹو ایشو انسٹرکشنز, اس کی بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. پہلے اگر آپ DN کو, ڈائریکٹر نیوز کو کال کرتے تھے یا ایڈیٹر کو کال کرتے تھے, آپ کو شاید ایک پش بیک ملتا ہوگا یا نہیں ملتا ہوگا, بٹ یو نو انسٹیڈ آف ڈیلنگ ود نیوز روم کا اسٹاف, آپ ڈائریکٹ مالکان یا سیٹ کے پاس چلے جائیں تو پھر آپ کو مطلب یو آر مور افیکٹولی پاسنگ آن دی انسٹرکشنز. ایک اور چیز جو ڈفرینٹ ہے پہلے کی سینسرشپ سے, اس دفعہ پاکستان کی عوام نے بہت سفر کیا ہے. سو جو انٹرنیٹ فائر وال اینڈ انٹرنیٹ تھروٹلنگ جو اراؤنڈ PTI کے پروٹیسٹ ہوا ہے اینڈ ایٹ ادر پوائنٹس ان ٹائم, اس کی وجہ سے لوگوں نے بہت سفر کیا. بزنسز ہیو سفرڈ اینڈ ینگ پیپل اینڈ انٹرنیٹ یوزرز, ٹویٹر بھی وہ ابھی تک بینڈ ہے. پہلی دفعہ عوام نے بہت سفر کیا ہے, بٹ اس کا ایک بومرینگ ایفیکٹ بھی ہے کہ ایز سم پیپل ٹولڈ می کہ ناؤ ایک مین اسٹریم ڈسکشن آن سینسرشپ
بہت زیادہ ہو گئی ہے اینڈ پیپل آر مور اویئر آف سینسرشپ. تو ٹھیک ہے آپ کریں سینسر بٹ دین پیپل نو کہ سینسرشپ ہو رہی ہے, تو دیٹ میکس اٹ لیس افیکٹو. اچھا یہ بتائیے کہ جی ارشد شریف صاحب کا قتل, جی میں یہ کہتے کہ ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا, پھر بہت سارے صحافی ہم نے دیکھا کہ گرفتار ہوئے, کچھ نے یہ کہا کہ جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ٹارچر کیا گیا. آپ کے خیال میں کہ آج کے دور میں اب جو ہے میڈیا ہاؤسز اور جو ہمارے فری لانس یوٹیوبرز ہیں وہ زیادہ دباؤ کا شکار ہو گئے؟ اٹ ڈپینڈز آپ کی فالوئنگ کتنی تھی, اینڈ آپ کو ایک ٹائم میں لیجٹمیٹ قرار دیا تھا جس میں آپ کے پاس بہت فریڈم تھا, اور بعد میں آپ لیجٹمیٹ نہیں تھے تو پھر آپ کے پاس فریڈم نہیں تھی. پرابلم اس سائیکل کی ہے کہ جن لوگوں کو ریاست لیجٹمیٹ قرار دیتی ہے ان کے لیے بہت فریڈم ہے, مگر جن لوگوں کو ریاست لیجٹمیٹ قرار نہیں دیتی دے آر ٹارگیٹڈ. So while a lot of people are talking on social media and freedom ایک قسم کی ہے اور آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں, and آگے جا کر I think پیکا میں we will see a lot of changes. فریحہ عزیز اس کو بہت closely follow کرتی ہیں, she is the expert on that. بہت بہت شکریہ مہم صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ جناب آج کے دور میں جو ہے مکمل سینسرشپ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں تنخواہوں پر, عام آدمی کی تنخواہوں پہ نہیں بلکہ ہمارے ممبران اسمبلی کی تنخواہوں پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. غربت اور مہنگائی میں گھرے پاکستانی پریشان تھے کہ آخر یہ اڑان پاکستان کس چڑیا کا نام ہے. اب سمجھ آیا کہ جناب یہ اڑان ملک یا عوام کی نہیں بلکہ ہمارے حکمران اشرافیہ کی ہے. پاکستانی حکمرانوں کی آنکھ سے دیکھے تو لگتا ہے کہ مہنگائی سردی میں سڑک پر سونے والے کا نہیں بلکہ جھنڈے والی کاروں اور ایوانوں میں بیٹھنے والوں کا مسئلہ ہے. جبھی تو ان کی تنخواہوں میں کہتے ہیں نا 200% اضافے کی سمری جو ہے وزیراعظم کی میز تک جا پہنچی ہے. عوام کے نمائندوں نے تنخواہیں جو ہے موجودہ 1,80,000 روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کی فرمائش کی تھی. پھر وہ بالآخر جو ہے 5,19,000 پر راضی ہو گئے. یعنی کہ ان کی تنخواہ جو ہے اگر بڑھتی ہے تو فیڈرل سیکرٹری کے برابر ہو جائے گی. اب شہباز شریف کابینہ سے مشورہ کریں گے کہ جناب یہ منظوری کب اور کیسے کرنی ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی نے پچھلے ہی مہینے جو ہے ایم پی ایس کی تنخواہ جو ہے وہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ اور وزیروں کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کرنے کا بل پاس کیا تھا. اس سے پہلے ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں جو تھیں وہ 4 لاکھ سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دی گئی ہیں. یقیناً پاکستانی عوام اپنے حکمران اشرافیہ کی خوشحالی دیکھ کر اپنی بدحالی کا غم بھول جائیں گے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.